نے جو مشن اور تحریک جو دی تھی وہ تحریک سارے اسباب میں تھی، وہ تحریک سارے شعبوں میں تھی، وہ تحریک سارے اس میں تھی، ادب میں تھی، سیاست میں تھی، اور ساری چیزوں میں تھی، سائنس میں تھی، جغرافیہ میں تھی، اور ریاضی میں تھی، ریاضیات میں تھی، ساری چیزوں میں تھی۔ میں شعیب صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئے اور شاہ سید صاحب سے ہی متعلق گفتگو کریں۔ شعیب صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام اور مشاعرے میں تشریف فرما دور دور سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، اسٹیج پر تشریف فرما شعراء کرام اور دیگر مہمانان گرامی جن کے کانوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میں اس چھوٹے سے اسٹیج کے ذریعے جس کا اہتمام عباس چودھری میموریل ایجوکیشن ٹرسٹ دوارا کیا گیا ہے اور اس کا انعقاد ایک ایسی عظیم شخصیت کی یاد میں کیا گیا ہے کہ اگر ہم پوری زندگی اس کے نام پر وقف کر دیں تو شاید کم پڑ جائے گا۔ اگر ہم سر سید احمد خاں کے نام پر اور ان کے مشن کو ابھی پوری طرح سے اپنانے کی کوشش کر لیں تو شاید ہماری وہ قوم جو تعلیم کے میدان میں، ترقی کے میدان میں، شکشا اور ایجوکیشن کے معاملے میں بہت پیچھے ہے، شاید وہ کچھ آگے بڑھ جائے۔ لیکن میرے محترم سامعین، جو ذوق ہمارے اندر شعر و شاعری کا ہے، جو شوق ہمارے اندر مشاعرہ سننے کا ہے، اور جس نیت سے ہم اور آپ آئے ہیں، شاید وہ بات آپ کے سامنے نہیں ہو پا رہی ہے، لیکن انتظار رکھیے اور امید کیجئے کہ انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ ساری باتیں آئیں گی۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سید مولانا شیخ سر سید احمد خاں کے اس یوم پیدائش کے موقع پر جو یہ پروگرام رچایا اور بسایا گیا ہے، یہ پروگرام ہم اور آپ کو اور بالخصوص مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اب تم اٹھ کر بیدار ہو جاؤ۔ یہ 17 اکتوبر ہم اور آپ کو یہ سندیش دے رہا ہے، ہم کو جگا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اپنی قوم کو جگاؤ، اے مسلمانوں، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو، اے مسلمانوں، تم اپنے اندر دینی تعلیم کے ساتھ، دینی ایجوکیشن اور دینی شکشا کے ساتھ اپنے اندر دنیاوی شکشا بھی پیدا کرو، ورنہ اگر تم صرف دینی تعلیم میں الجھے رہ گئے، صرف تم نے اپنا مشن دینی تعلیم کو بنا لیا، تو یہ یقین مانیے کہ دنیا میں تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا، یا دنیا کی تاریخ سے تمہارا نام ختم ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ اپنی مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ، اپنی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کو بھی آگے بڑھائیں۔ اور یہ شکوہ اور گلہ نہ کرتے ہوئے کہ آج سچر کمیٹی کی رپورٹ ہم اور آپ کے سامنے کئی سالوں پہلے آئی ہے، رپورٹ یہ صاف بتا رہی ہے کہ آج بالخصوص مسلمانوں کی حالت دنیا میں بد سے بدتر ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، خبر آپ تک پہنچتی ہے، آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ آج ہماری قوم بالخصوص مسلمان تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے ہے، اور اس کی حالت یہ بتلایا گیا، ہم نہیں، سچر کمیٹی کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے، رپورٹ یہ بتلا رہی ہے کہ مسلمانوں کی حالت دلتوں سے بھی بدتر ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، کہیں نہ کہیں اس میں دوشی ہم اور آپ ہیں، کہیں نہ کہیں ہم نے اپنی ذمہ داری صحیح ڈھنگ سے ادا نہیں کی ہے، کہیں نہ کہیں ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو تعلیم دلانے میں کوئی کسر رکھا ہے، اور ہماری یہ عادت بن گئی ہے، ہم فطرتاً شوقین بن گئے ہیں، ہم مشاعرے سننے کے تو عادی ہیں، مشاعرے میں آنے کے تو عادی ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو دینی یا دنیاوی تعلیم دلانے میں بہت پیچھے ہیں۔ ہمارا مزاج یہ ہے، ہماری سوچ یہ بن چکی ہے کہ جو بچہ 20-25 سال پڑھنے کے بعد جسے کوئی سرکاری نوکری نہیں مل سکتی، جسے کوئی گورنمنٹ کا جاب نہیں مل سکتا، اسے پڑھانے سے کیا مطلب؟ لیکن شاید ہم تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتے ہیں
کہ اگر ہم نے اپنے بچے کو تعلیم سے محروم رکھا، ہمارا بچہ یہ شکشا اور ایجوکیشن سے محروم رہ گیا، تو نہ وہ اپنا حق لے سکتا ہے، نہ اپنے ماں باپ کے حقوق کو پہچان سکتا ہے، اور نہ ہی وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو پہچان سکتا ہے۔ گویا وہ چلتا پھرتا اور دیکھنے میں زندہ ہونے کے باوجود ایک مردہ لاش ہے۔ بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے مسائل ہمارے سامنے ہیں۔ ہم شکوہ کرتے ہیں کہ سرکاریں ہمارا ساتھ نہیں دیتی، ہم شکوہ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ نہیں ہوتی، گورنمنٹ ہمارا ہیلپ نہیں کرتی۔ بہت سارے مسائل ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس پیسوں کی قلت ہے، مجبوری ہے، بہت ساری مجبوریاں ہیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت ساری مجبوریاں ہونے کے بعد آپ اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے، کیونکہ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے زمین کن فکاں ہے زندگی۔ نہ سرکار ہماری تعاون کرتی ہے، نہ دنیا ہماری تعاون کرتی ہے، لیکن ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم تعلیم کے میدان میں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں۔ صرف شکوہ کرنے سے، صرف شکایتوں کا انبار لگانے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ میرے محترم سامعین، میں صرف اور صرف آپ کو یہ بتلاؤں کہ اگر آج ہم اور آپ بیدار نہیں ہوئے، ہم نے اپنے بچوں کو تعلیمی میدان میں آگے نہیں بڑھایا، تو یہ جان لیجئے کہ دنیا سے ہماری تاریخ ختم ہو جائے گی، دنیا سے ہمارا نام مٹ جائے گا۔ اگر اپنے آپ کو جگانا ہے، اپنے آپ کو دنیا کی تاریخ میں اپنا نام ڈلوانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ دینی شکشا کے ساتھ، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اب دنیاوی تعلیم میں آگے بڑھیں۔ نہ کوئی شکوہ ہو، نہ کوئی گلہ ہو، نہ کوئی شکایت ہو، بس صرف اور صرف ہم اور آپ ایک مشن بنا لیں کہ ہم کو اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو تعلیم دلانا ہے، چاہے اس کے لیے نوکری کرنی پڑے، چاہے اس کے لیے مزدوری کرنی پڑے، چاہے اس کے لیے جو بھی پریشانی اٹھانی پڑے، ہم سب کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم اپنے ہر بچے کو اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم ضرور دلائیں گے۔ میرے محترم سامعین، میں تو آج یہ کہوں گا کہ ہم اور آپ آج مسلکی اختلافات میں الجھے ہوئے ہیں۔ کہیں شکوہ ہے کہ بھئی ہم سنی مسلک کے ماننے والے ہیں، کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث مسلک کا کہلوا رہا ہے، کوئی دیوبند مسلک کا کہلوا رہا ہے۔ بہرحال بہت سارے مختلف اختلافات ہیں۔ ہم دوسرے کے وچار کو، دوسرے کی بھاوناؤں کو اور دوسرے کے مسائل کو سننے اور اس پر عمل کرنے کے لیے راضی نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ، بالخصوص آج کا یہ مسلم سماج، یہ مسلم سوسائٹی تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے ہے۔ اور حقیقت بھی ہے کہ تحقیق و جستجو سے پہنچے وہ چاند پر، تحقیق و جستجو سے پہنچے وہ چاند پر، الجھے ہوئے ہم مسلکی نغمات میں رہے۔ ہم تو صرف آپسی اختلاف میں بٹے رہے، ہم تو صرف اپنے جھگڑوں میں بٹے رہے، ہم تو صرف اپنے دوسرے بھائیوں کو پیچھے دھکیلنے میں لگے رہے۔ ہم نے یہ کوشش نہیں کی، ہمارے اندر یہ چاہت نہیں پیدا ہوئی کہ چلو ہمارا مسلم پڑوسی، ہمارا فلاں مسلم بھائی، ہمارا فلاں مسلم بچہ پیسے میں کمزور ہے، مالی حالت اس کی اچھی نہیں ہے، چلو ہم اس کے بچے کی پڑھائی کا ذمہ داری لے لیں۔ یہ جذبہ ہمارے اندر نہیں، یہ شوق ہمارے اندر نہیں رہا، جبکہ ہماری یہ حالت ہے کہ ہم چوراہوں پر 150 روپے خرچ کر ڈالتے ہیں۔ ہماری یہ حالت ہے کہ ہم اپنے لیے اچھے سے اچھے کپڑے بنواتے ہیں، اپنے بچوں کو اچھے کھانے کھلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جہاں تعلیم کی بات آتی ہے، جہاں ایجوکیشن اور کلچر کی بات آتی ہے، وہاں ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ ہم اور آپ سارے مسائل کو لے کر یا سارے وجوہات کو لے کر آپ کسی کے سامنے یہ کہہ دیں کہ بھائی ہماری قوم، ہماری سوسائٹی اسی وجہ سے پیچھے ہے۔ اور یاد رکھیے، میں یہ کہوں گا، اور یاد رکھیے کہ اگر آپ نے وقت سے پہلے اس کا علاج نہ کیا تو وہ شعر اس وقت پر بہت فٹ آتا ہے ابھی وقت اندھیروں کا کرو کوئی علاج، ہے ابھی وقت اندھیروں کا کرو کوئی علاج، ورنہ یہ قوم اجالے کو ترس جائے گی۔ یہ بالکل سچ ہے کہ اگر ہم نے، یا بالخصوص ہمارے رہنماؤں نے، ہمارے صاحب ثروت نے، یا ہمارے خوشحال گھرانے کے لوگوں نے
یا معمر لوگوں نے تعلیم پر زور نہیں دیا تو یقین مانیے اس امت کا، اس جماعت کا، اس سوسائٹی کا جاننے پہچاننے والا کوئی نہیں رہ جائے گا۔ ہم جہاں رہیں گے مارے جائیں گے، جہاں رہیں گے ہماری کوئی گنتی نہیں ہوگی۔ اگر اپنی گنتی آپ کروانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی ہندوستان کی تاریخ میں ہمارا بھی نام ہے، ہم بھی ایک ہندوستانی ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی آنے والی نئی نسل کو تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کریں، تب تو دنیا آپ کو جان سکتی ہے، تب تو دنیا میں آپ کا نام ہو سکتا ہے، تب تو یہ مشاعرہ اور مشاعرے کے یہ جو پروگرام رچایا اور بسایا گیا ہے شاید کامیاب اور کارگر ہو سکتا ہے۔ وگرنہ ہم نے صرف شعراء کرام کے کلام کو سنا، مزے لیے، چٹکلوں سے فائدہ اٹھایا اور تھوڑی دیر کے لیے آنند اور انجوائے لیا اور چلے گئے، کوئی پیغام، کوئی سندیش اور کوئی مجلس یہاں سے نہیں لے کر گئے، تو شاید اس بڑی عظیم شخصیت کی بے حرمتی ہوگی، اس مہان شخصیت کی بے حرمتی ہوگی کہ جس نے مسلم قوم کو ضلالت اور جہالت کے عمیق گڈھے سے نکال کر تعلیم کی روشنی دلائی تھی۔ وہ شخصیت سر سید احمد خان کی ہے، اور جس کی تعلیمی کوشش کو جاننے کے لیے آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو بخوبی جان سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اور آپ یہ جان سکتے ہیں کہ آج یہ یونیورسٹی جس کا انڈیا لیول پر ایک نام ہے، جس کو وشو لیول پر جس کا شمار کیا جاتا ہے، آج سر سید احمد خان کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اور یہ کوششیں صرف اور صرف تعلیم کی وجہ سے کامیاب اور کارگر ہو پائی تھیں۔ اگر آپ نے بھی ہماری اور آپ کی طرح وقتی آرام و آسائش پر دھیان دیا ہوتا، آپ نے ہم اور آپ کی طرح مفاد پرستی آپ کے اندر بھی ہوتی کہ چلو ہماری اولاد تو پڑھ رہی ہے، چلو ہم تو پڑھ لکھ کر کلچرڈ ہو گئے، ہمارے اندر تہذیب پیدا ہو گئی، دوسروں سے ہمیں کیا مطلب، تو شاید یہ میسج ہم اور آپ تک پہنچ نہیں پاتا۔ میں پھر آپ سے یہ کہوں گا کہ ہے ابھی وقت اندھیروں کا کرو کوئی علاج، ورنہ یہ قوم اجالے کو ترس جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔